بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میرے والد صاحب ایک اسکول ٹیچر تھے۔ ہم زیادہ امیر نہ تھے۔ جب میں نے گریجویشن مکمل کر لی تو گھریلو حالات کو دیکھتے ہوئے ملازمت کا سوچا، جبکہ والد صاحب میری شادی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ امی جان نے ان سے کہا، گل بہار کے ابو، جب تک کوئی اچھا رشتہ نہیں آ جاتا ہم اس کی شادی نہیں کریں گے، اسے ملازمت کرنے دو۔ اچھا ہے، کچھ پیسے ہاتھ آئیں گے تو رقم جوڑ کر گل بہار کا جہیز تیار کر لوں گی۔ بیٹی کی عزت سسرال میں اچھے جہیز سے ہوتی ہے، یہی ہمارے معاشرے کا دستور ہے۔ بات ابو کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے محکمہ تعلیم میں اپنے دوست سے کہہ کر مجھے اسکول میں استانی لگوا دیا، تاہم شرط رکھی کہ گل بہار برقع اوڑھ کر پڑھنے جایا کرے گی۔ جب میں طالبہ تھی برقع نہیں لیتی تھی، البتہ چادر لپیٹ لیا کرتی تھی۔ اب نقاب کی بھی شرط ابو نے لگا دی تو مجھے بڑی الجھن ہوئی کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ امی نے سمجھا بجھا کر پرسکون کیا، بولی، بیٹی اسکول نزدیک تھا اور کالج بھی دوری پر نہ تھا، اب وہاں نوکری لگی ہے، وہ اسکول قدرے دور ہے اور اکیلے جانا ہوگا۔ تم اچھی صورت والی ہو، ہم چاہتے ہیں تم پر کسی کی بری نظر نہ پڑے۔ میں واقعی بہت خوبصورت تھی۔ سوچا امی ابو نے ٹھیک کہا ہے، اتنے بڑے شہر میں کسی لڑکی کا روز اکیلے جانا اور واپس آنا والدین کے لیے فکر کا باعث بنتا ہے۔ میں بھرکے میں پڑھانے جانے لگی، سیدھے راستے چلتی، کبھی ادھر ادھر دھیان نہیں دیا۔ تاہم کچھ دنوں بعد محسوس کیا کہ جب میں سڑک کے چوراہے تک پہنچتی ہوں تو کوئی میرا تعاقب شروع کر دیتا ہے، تاہم کبھی مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ میں کچھ بزدل واقع ہوئی تھی، لہٰذا اس کو ڈانٹنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ مہینوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب میں ششو پنج کا شکار ہو گئی۔ کبھی سوچتی امی ابو کو آگاہ کر دوں، پھر خیال آتا کہ وہ کیا حل کریں گے، مجھے گھر ہی بٹھا دیں گے۔ 6 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ تعاقب کرنے والا بھی دل گھٹنے کا تھا، تھکا نہیں، شاید وہ اچھی طرح میرے چال چلن کا اندازہ کر رہا تھا۔ آخر ایک روز طلسم ٹوٹا جب ایک صاحب اپنی والدہ کے ہمراہ میرا رشتہ طلب کرنے آ گئے۔ یہ صاحب جائیداد اور خوشحال آدمی تھے، حالانکہ ان کا شرفا میں شمار ہوتا تھا، مگر انہوں نے ایک روز میری ایک جھلک اس وقت دیکھی تھی جب میں اسکول جانے کو اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے کتابیں گر پڑی تھیں، اس کو اٹھانے کے لیے میں نے نقاب اٹھا لیا تھا، پھر نقاب گرا کر فٹ پاتھ پر آ گئی۔ اس ایک جھلک نے ان کے دل پر بجلی گرائی اور وہ کچے دھاگے سے بندھے روزانہ وقت مقررہ پر میرے پیچھے آنے لگے۔ والد صاحب نے ان لوگوں سے اتا پتہ دریافت کیا اور کہا، ہم کچھ سوچ سمجھ کر جواب دیں گے۔ میرے اس دیوانے کا نام اسحاق احمد تھا۔ اسحاق نے خود کو بزنس مین بتایا اور اپنے شوروم کا پتہ بھی دیا۔ والد نے ایک دوست سے تذکرہ کیا جو بزنس کرتے تھے اور اسحاق کے شوروم کے مقابل ان کا بھی شوروم تھا۔ فیصل چچا نے ابو کو اس کے بارے میں تمام معلومات پہنچا دیں کہ یہ بہتر آدمی ہے، کھرا ہے، اس کی ساکھ مارکیٹ میں اچھی ہے، رشتہ برا نہیں ہے۔ میں اس کے ایک دوست زکریا سے ملوا دیتا ہوں جو میرا بھی دوست ہے، بااعتماد آدمی ہے، اور اسحاق کے گھر والوں سے اس کے خاندانی مراسم ہیں۔ بیوی کچھ تیز طبیعت کی تھی، ساس سے نہ بنی۔ اس خاتون کا نام شائستہ تھا۔ اسحاق کی ماں کی خالہ زاد بہن کی بیٹی تھی، اس کی ماں بھی تیز اور جھگڑالو تھی۔ اولاد نہیں ہوئی تو طلاق تک نوبت آ گئی۔ اسحاق طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، مگر لڑکی کی ماں نے بیٹی کا گھر اجاڑ کر ہی دم لیا۔ تب سے دوسری شادی کے لیے ان کی والدہ کسی اچھے گھر سے نیک لڑکی کی تلاش میں تھیں۔ دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ رشتہ برا نہیں ہے، باقی آپ لوگ خود سوچ لیں۔ اسحاق ایک باوقار اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ والد صاحب نے سوچا، بیٹی بیاہنی تو ہے، لڑکا کماؤ اور خوشحال ہے، سو انہوں نے ہاں کہہ دی۔ یوں میری قسمت میں میرا تعاقب کرنے والا لکھ دیا گیا، اسی سے شادی ہو گئی۔
شادی کے بعد میں اسحاق کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے اور میری ہر خواہش پوری کرتے۔ والدین کے گھر سفید پوشی کے پیچھے عزت چھپی ہوئی تھی اور یہاں دولت کی کمی نہیں تھی۔ نوکر چاکر عیش و آرام سبھی کچھ تھا۔ میں نے نوکری چھوڑ دی۔ سال بعد بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کی پرورش میں کھو گئی۔ اسحاق مجھ پر فریفتہ تھے اور ان کا کاروبار ترقی کر رہا تھا۔ دن پر لگا کر اڑتے رہے۔ سسرال والوں نے مجھ پر غم کا سایہ بھی نہ پڑنے دیا۔ میرے خاوند کی گاڑیوں کا کاروبار تھا۔ کاروبار کو وسعت ملی تو انہوں نے ایک بڑے شہر میں سکونت پذیر ہونے کا سوچا۔ انہوں نے لاہور شہر میں گھر خریدا اور پھر شوروم بھی خرید لیا۔ ہم نے اس شہر میں سکونت اختیار کر لی۔ ہمارے دن ہنسی خوشی گزر رہے تھے۔ ساس سسر نندیں اور دیور سبھی لاہور میں قیام پذیر تھے۔ وہ کبھی کبھی ہمارے پاس رہنے کو لاہور بھی آ جایا کرتے تھے۔ میں ان کی خاطرداری میں کمی نہ رکھتی اور وہ میری عزت کرتے۔ خوشیوں کے دن سدا نہیں رہتے۔ اچانک ایک طوفان دبے قدموں میری زندگی میں آیا اور ساری خوشیاں بہا کر لے گیا۔ ایک روز شوہر کی رشتہ دار 2 خواتین ہمارے گھر آ کر ٹھہریں۔ یہ دونوں بہنیں تھیں۔ انہوں نے اسحاق کو اپنا کزن بتایا۔ خیر میں نے اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا کہ سسرالی رشتہ دار اکثر آیا کرتے تھے۔ میں جانتی تھی ہر اچھی بیوی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو اہمیت دیتی ہے۔ جب اسحاق مجھے ہر طرح کا آرام دے رہے تھے تو میرا بھی فرض بنتا تھا کہ ان کے گھر والوں کا خیال کرتی، تو ان کے مہمانوں کی مہمانداری کیوں نہ کرتی۔ میں نے ان کی تواضع میں کوئی کمی نہ رکھی۔ یہ عورتیں پہلی بار ہمارے گھر آئی تھیں۔ میں نے سسرال میں انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی ان کے بارے میں سنا تھا۔ یہ دونوں خوش شکل لیکن تیز تراز اور فیشن کی بھی دلدادہ تھیں۔ میرے سامنے میرے شوہر کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی اور کہتی، ہم پہلی بار آئے ہیں، کیا خبر پھر کبھی آنا نہ ہو، ہمیں سمندر دکھانے کے لیے لے جاؤ۔ آپ کی بیگم تو بچی کے ساتھ مصروف رہتی ہیں۔ میں کہتی، اسحاق آپ انہیں گھما کر لے آئیں کیونکہ نادیہ چھوٹی ہے، میں اس کے ساتھ سیر کو نہیں جا سکتی۔ ان میں جو بڑی خاتون تھی اس کا نام شازیہ تھا اور دوسری کا نام نتاشا تھا۔ وہ نتاشا کو باجی کہتی تو میں بھی باجی بلا لیتی۔ باجی اسحاق کو میرے بھائی کہہ کر مخاطب کرتی۔ تاہم میں نے غور کیا کہ جس طرح نتاشا باجی اسحاق سے اپنائیت کے ساتھ گپ شپ کرتی ہے اس طرح شازیہ نہیں بولتی۔ وہ میرے سامنے زیادہ تر خاموش اور سنجیدہ رہتی۔ میں نے سوچا یہ شاید مزاج کی ایسی ہے، اسی وجہ سے زیادہ نہیں بولتی۔ اسحاق ان عورتوں کو اپنے ساتھ سیر سپاٹے کو لے جانے لگے۔ چند دنوں میں ہی میں نے محسوس کیا کہ میرے جیون ساتھی ان خواتین کو زیادہ کمپنی دینے لگے ہیں۔ ان کا تو رنگ ڈھنگ بھی بدلنے لگا، اپنے لباس اور وضاقتہ پر بہت زیادہ توجہ دینے لگے۔ مجھے اچھا لگا کہ وہ بدل رہے ہیں اور یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ میں سوچ نہ سکی کہ یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے۔ اب سیر کے بہانے یہ لوگ ہوٹل اور ریسٹورنٹس میں بھی جانے لگے۔ صبح کے گئے شام کو واپس آتے۔ میرا تو ماتھا ٹھنک گیا۔ اسحاق میری ذات کو بالکل ہی اگنور کرنے لگے۔ کھانے کی میز پر وہ میری کمی کو محسوس نہ کرتے، نہ ہی مجھے بلاتے۔ نوکر کھانا لگا دیتے اور یہ تینوں ڈائننگ روم میں بیٹھ کر مزے سے کھانا کھاتے۔ جب جی چاہتا مجھ کو مطلع کر کے گاڑی نکال کر سیر کو نکل جاتے۔ مجھے لگتا یہ لوگ جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہے ہیں۔ اب میں نے شکوہ کرنے کی کوشش کی تو اسحاق نے سخت لہجے میں کہا، گل بہار، مجھے تو تم سے اس کم ظرفی کی توقع ہرگز نہ تھی۔ تم جانتی ہو کہ وہ ہماری مہمان ہیں، 2-4 روز رہ کر چلی جائیں گی۔ میں نے بہت صبر سے اس عرصے کو برداشت کیا۔ بالآخر وہ دن آ گیا کہ یہ ان دونوں خواتین کو ان کے گھر پہنچانے چلے گئے اور ساتھ اپنی کار بھی لے گئے۔ ایک دن کا کہہ کر گئے تھے مگر 1 ہفتے کے بعد لوٹے۔ کہا امی بیمار تھیں اس لیے وہیں ٹھہرنا پڑا، مگر وہاں سے آنے کے بعد ان کی طبیعت بڑی عجیب ہو گئی۔ ہر وقت سوچ میں ڈوبے رہتے، بہت کم بات کرتے، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ میری تو اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہ کرتے، بیمار ہوتی تو کہتے اپنی ماں کو بلوا لو، ان کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کو دکھا لاؤ۔ ایک بار اس رویے پر امی نے ان سے بات کی تو لڑنے لگے، تب میں بھی ڈر کر خاموش ہو گئی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا
کہ بیٹی مردوں کو گھر سے باہر بزنس وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، ممکن ہے کسی سے لین دین کا معاملہ ہو، کوئی کاروباری الجھن ہو، بہتر ہے کہ تم صبر کرو، خدا تم دونوں کو ہر طرح کی پریشانیوں سے بچائے، یہ چند روز میں آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر ایسا نہ ہوا، یہاں تک کہ ان کے اور میرے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہو گئی۔ بات کرتی تو جواب نہ دیتے، قریب ہونے کی کوشش کرتی تو انہیں غصہ آتا۔ ایک دن ان کو شائستہ کی طرف سے کوئی پیغام ملا، اسی روز مجھے گاڑی میں بٹھا کر میکے چھوڑ گئے اور پھر 2 ماہ تک میری خبر نہ لی۔ میں گھر اور شو روم پر فون کرتی تو کچھ بھی نہ بتاتے، بس اتنا کہتے کہ بزنس کے کام میں آج کل مصروف ہوں، گھر بھی کم جاتے، شو روم میں بھی نہ ملتے، کاروبار اپنے بزنس پارٹنر کے حوالے کر دیا۔ میں تو ابو کے آگے ہاتھ جوڑتی، خدا کے لیے مجھے میرے گھر پہنچا دیجیے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ بالآخر ابو مجبور ہو کر پہلے میرے گھر گئے، مگر اسحاق نہ ملے، پیغام چھوڑ آئے، جواب نہ آیا تو وہ لاہور ان کے والدین کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اسحاق نے اپنی سابقہ بیوی سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ اس نے طلاق کے بعد دوسری شادی کی تھی، مگر شوہر سے بھی نبھا نہ ہو سکا تو اسے خلا لے لیا۔ اب وہ دوبارہ میرے شوہر سے نکاح کر چکی تھی، وہ ساس کی بھانجی تھی۔ بہن ان کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی، معافی تلافی ہو گئی اور یوں شائستہ کو انہوں نے دوبارہ سے بہو قبول کر لیا۔ مجھ سے ان لوگوں نے اس راز کو چھپا کر رکھا۔ والد صاحب کو اسحاق کے والد نے سب کچھ بتا دیا اور کہا شائستہ کا باپ ہے نہ ہی بھائی، میری بیوی کی بھانجی ہے۔ دوسرے شوہر نے طلاق دے دی، پھر سے ادھر رخ کر لیا۔ میں اس کے نکاح کے حق میں نہ تھا، شاید میری بیوی بھی اسے قبول نہ کرتی، کیونکہ شائستہ نے طلاق بھی خود اسحاق سے اصرار کر کے حاصل کی تھی اور اب خود دوبارہ سے اس کو نہ جانے کیسے راضی بھی اسی نے کیا۔ اسحاق نے اس کے ساتھ دوبارہ شادی اپنی مرضی سے کی تھی، اس میں ہمارا ارادہ اور مرضی شامل نہیں۔ اگر آپ کے بیٹے نے دوبارہ اپنی پہلی بیوی کو نکاح میں لانا تھا تو پھر میری بیٹی سے شادی کر کے اس کی زندگی کیوں برباد کی؟ میرے والد نے کہا آپ رکیے، میں اسے بلواتا ہوں، خود ہی اپنے داماد سے بات کر لیں۔ انہوں نے اسحاق کو فون کیا اور کہا کہ آ جاؤ، تم سے ملنے کچھ مہمان آئے ہیں۔ آدھ گھنٹے میں وہ پہنچا۔ والد صاحب کو دیکھتے ہی اس کا رنگ بدل گیا۔ اس سے پہلے کہ ابو اس سے باز پرس کرتے، اس نے پیش قدمی کر دی، کہنے لگا میں چاہتا ہوں آپ جو کہنے والے ہیں اس سے پہلے ہی میرا جواب سن لیں۔ فی الحال آپ کی بیٹی آپ کے گھر رہتی رہے گی، میں خرچہ دیتا رہوں گا۔ اگر اس کو یا آپ کو یہ منظور نہیں ہے اور طلاق چاہتے ہیں تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں، مگر میری بیٹی مجھے دینا ہوگی۔ رہ گیا دوسری شادی کا سوال، تو مرد دوسری شادی کرتے ہیں، اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ میری پہلی بیوی نے جذبات میں آ کر علیحدگی کی بات کر دی تھی، اس کی ماں نے طلاق دلوا دی تھی۔ میں 2 بیویوں کی کفالت آسانی سے کر سکتا ہوں، تو آپ کس بات کی باز پرس کرنے والے ہیں؟ یہ ٹکا سا جواب سن کر والد صاحب بغیر بات بڑھائے گھر آ گئے۔ جب مجھے اور امی کو احوال دیا تو یقین بھی نہ آیا کہ وہ بھی مجھ سے بے وفائی کریں گے۔ اس روز میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اتنا کہ پھر رونے کی بھی حسرت نہ رہی۔ میں نے اسحاق سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ فون پر نہ ملتے۔ 2 ماہ اور یوں ہی گزر گئے۔ ابو ایک بار پھر ان کے در پر گئے اور پوچھا اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر دو، تاکہ میری بیٹی اپنی زندگی برباد نہ کرے۔ نہیں بسانا تو طلاق دے دو، تاکہ میں اپنی لڑکی کی اور جگہ شادی کر دوں۔ میری زندگی کا چراغ تو اب گل ہونے کو ہے، میرے بعد اس کا کیا بنے گا؟ اسحاق نے ابو کو وہی جواب دیا، میری بیٹی دے جاؤ اور اپنی بیٹی کی طلاق لے جاؤ۔ انہوں نے آ کر مجھے اسحاق کے جواب سے آگاہ کیا۔ میں بیٹی کو خود سے جدا نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا کہا ابو فی الحال خاموشی اختیار کر لیں، دیکھیں حالات کس طرف جاتے ہیں۔ مجھے تو طلاق کا لفظ سن کر ہی وحشت ہوتی تھی، اپنے شوہر سے دائمی جدائی کا تصور بھی جان لیوا تھا۔ نکاح باقی رہے،
तो जीवन साथी के पलटने की उम्मीद रहती है। खर्चे का मसला न था, इसहाक खर्चा देने पर राज़ी थे, मगर फ़िलहाल साबिका बीवी से शादी की खुशी मनाने में खोए हुए थे। सोचा क्या खबर शाइस्ता से कितनी देर चलती है ये शादी। वो तुम मिजाज ज़रूर थी, दोबारा मसाइल पैदा करेगी, जबकि मैं ठंडे मिजाज की थी, ज़रूर मेरी तरफ ही पलट कर आएंगे। यूं 2 साल इंतज़ार में निकल गए। मेरी बेटी 6 बरस की हो गई। इस दौरान वो उससे मिलने 4 बार आए। 2 बार उसकी सालगिरह के दिन उसे तोहफे देने और 2 बार ईद के दूसरे दिनों में। ताहम अब्बू के घर 1 आध घंटा बैठकर चले गए। सिर्फ अब्बू से बात की, मुझसे बात की और ना मेरी माँ से। अपनी बेटी को प्यार किया। मुझे उनके तर्ज़े अमल पर हैरत हुई, फिर नफ़रत महसूस होने लगी कि कितना पत्थर दिल शख्स है। शाइस्ता से इतना ही प्यार था तो दरमियान में मेरा ताक़ुब करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने तो शादी से कबल उससे बात तो दरकिनार, उसे देखा तक न था। ये मेरी लव मैरिज भी नहीं थी। बिलाखिर मैंने अब्बू की वफ़ात के बाद मुस्तकिल माँ के पास रहने का फ़ैसला कर लिया और इसहाक के घर लौट जाने की आरज़ू को दिल में दफन कर दिया। मुझे शादी के नाम से नफ़रत हो गई। अब मेरी ज़िंदगी का महवर नादिया थी। उसे ना ही इसहाक के हवाले किया, ना ही सौतेली माँ के। मैंने दोबारा स्कूल में मुलाजिमत कर ली और इसहाक से ख़र्चा लेना भी बंद कर दिया। मुझे उससे ख़र्चा लेना गवारा नहीं था। रूखी सूखी खाकर बेटी को परवान चढ़ाया। उसके शाइस्ता से 4 बच्चे हो गए। उसने नादिया को भी भुला दिया। जब मेरे वालिद की वफ़ात पर भी ना आया तो अब आता भी तो अम्मी ना आने देती। शायद कि शाइस्ता ने यही शर्त रखी थी कि इसहाक दोबारा मेरे पास जाएगा, ना हमसे मिलेगा। उसे प्यारी ज़ौजा का कहा माना था, उसका मान रखा था, तभी मुझसे हर ताल्लुक़ तोड़ दिया। नादिया ने तालीम मुकम्मल कर ली। मैं बीमार रहने लगी। उसने मुलाजिमत की तो मैंने नौकरी छोड़ दी। एक दिन मैं और नादिया घर का सौदा सर्फ लेकर लौट रहे थे कि मैंने बाज़ार में इसहाक को शाइस्ता और उनके बच्चों के हमरा देखा। वो कार में थे। लम्हे भर को कार हमारे सामने रुकी तो मैंने नादिया से कहा, देखो वो रहा तुम्हारा बाप। तुमको उसे देखने का बड़ा शौक़ था। देखो गाड़ी में बैठा हुआ है। नादिया ने एक झलक अपने बाप की देखी। सिग्नल खुल गया तो गाड़ी आगे बढ़ गई। नादिया का चेहरा अजीब सा हो गया, जैसे उसका कलेजा उछलकर हलक में आ गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज तक उसे चैन नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद मेरी बेटी डिस्टर्ब हो गई। मुझे लगता है वो आज भी डिस्टर्ब है। सोचती हूँ काश उसे उसके बाप की झलक न दिखाती तो वो इतनी मायूसियों का शिकार न होती। मुझसे बार बार ये ना कहती कि काश एक बार बाबा मिल जाएं तो उनका गिरेबान पकड़कर पूछूं, क्यों उम्र भर लम्हा लम्हा पल पल मेरी माँ को इंतज़ार की आग में जलाया। आखिर क्या कसूर था उनका कि न अपनाया न छोड़ा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।